زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت تھی، رحمت ہے. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز امت اور خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی مقدس کتاب قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری کوشش اور فکر یہ ہوتی ہے جمعے کے دن چونکہ ایمان تازہ ہوتا ہے، اسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، مساجد کی طرف جوق در جوق آنا ہوتا ہے، تو اسی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جمعے کا خطبہ اور عنوان منتخب کرتے ہیں. چنانچہ ابھی تو تذب ذب کا ماحول ہمارے ملک میں چل رہا ہے. ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزیاں جو ہو رہی ہیں اور کہاں کچھ گیا کیا کچھ گیا،
انشاءاللہ العزیز انہی حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے حکمران کل اور آج۔ انشاءاللہ العزیز عزیزان محترم، ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو قبول کریں، بیکار کی فضول کی گفتگو اور باتوں سے پرہیز کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس بناتے ہوئے ان لوگوں تک ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں، اسلام کے پیغام کو پہنچائیں، نبی کی سیرت کو پہنچائیں، صحابہ کے واقعات کو پہنچائیں، جہاں لوگ اسلام سے اور نبی سے، قرآن سے اور صحابہ کی زندگیوں سے ناواقف ہیں۔ میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ جب تک سامنے والے کے دل اور دماغ کو صاف نہیں کریں گے، اسے اسلام کیا ہے اور ہمارے کارنامے اس دنیا کے لیے کیا ہیں، اس کو یقین نہیں ہوگا۔ تبھی تو آج ماحول اور حالات بالکل مسلمانوں کے برعکس بنا دیے گئے، بالکل مسلمانوں کے خلاف میں بنا دیے گئے۔ آؤ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں اور آپ وہ باتوں کو لے کر کے جائیں جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں تک، دنیا تک، ملک تک، جاننے والے اور نہ جاننے والوں تک اسلام کی ان بہترین باتوں کو پہنچائیں جس کے ذریعے سے ماحول میں امن اور سکون، شانتی پیدا ہوئی تھی، معاشرے کے اندر انسانیت پیدا ہوئی تھی، معاشرے کے اندر محبت پیدا ہوئی تھی۔ وہ باتیں میری اور آپ کی زبان سے نکلتی نہیں، وہ باتیں جس کو میں معاشرے کے اندر پھیلاتا نہیں، لوگ سمجھیں گے کیسے دوست؟ ہم الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے ایسا بول دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا ہو گیا، فلاں مقام پر ایسا ہو گیا۔ یہ چمگوئیوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور نہ مسلمان ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ڈرنے والا ہے۔ مسلمان ایک طاقتور قوم کا نام ہے، مسلمان ایک بہادر نڈر قوم کا نام ہے، جس کا نبی انقلابی ہو وہ امت بھی انقلابی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر پہلے سے ہی بادشاہت گزری۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنوایا تھا، حکمران تھے وہ ہمارے کل کے، الحمدللہ، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکمل طور پر کھینچ کر بتاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کیسی بادشاہت کی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں، کسی کا خون اور قتل غارت گری نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جاتا ہے تو فرعون نے بھی بادشاہت کی، اور فرعون کی بادشاہت میں بات ملتی ہے کہ کتنا ظالم آدمی تھا کہ جو معصوم بچوں کا قتل کر کے خوشی منایا کرتا تھا، جو معصوم بچوں کا خون بہا کر اور اپنی گدی کو خطرے میں محسوس کرتا ہوا لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وہ بھی ایک حکمرانی تھی، ایک حکمرانی وہ بھی تھی نمرود کی، جس نے ایک اللہ کو ماننے پر لوگوں کو سزائیں دیں، ایک اللہ کو ماننے پر لوگوں کو قتل کروایا، ایک اللہ کے ماننے پر ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے در بدر کروا دیا۔ ایک وہ حکمرانی بھی تھی۔ ایسے بہت سارے حکمران تم کو دنیا میں ملیں گے، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے دنیا میں آنے کے بعد انصاف کا وہ پیمانہ قائم کیا، انصاف کا وہ مقام قائم کیا کہ آج کی اس پرفتن دنیا میں کم تر ذہن رکھنے والے، اسلام سے دشمنی رکھنے والوں نے جب کبھی نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی آدمی ہو نہیں سکتا۔ یہ کب ہوا؟ جب سیرت ان کے سامنے پہنچی، میرے نبی کے واقعات ان کے سامنے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، عرب کی سرزمین پر بنو امیہ کی حکمرانی چل رہی تھی، ابو جہل تمام قبیلوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ کیا انصاف قائم تھا؟ ہرگز نہیں دوست۔ جب کبھی موقع ملتا انسان کو چوراہے پر کھڑا کر کے قتل کر دیا جاتا، عورتوں کو ننگی برہنہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے تجارت کر دی جاتی۔ رات کو ایک آدمی تمام رات ایک عورت کو خرید کر اپنی غلام بنا لیتا اور اس کے ساتھ
جو حرکات و سکنات رات تمام کرتا، صبح کو مکے کی وادی میں آ کر اپنے اشعار کے ذریعے سے بےہودہ حرکتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا۔ یہ حالات تھے مکے کی سرزمین کے، یہ حالات تھے اس وقت کے جب ابھی نبی دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، یہ حالات تھے اس وقت کے جب قرآن کا نزول ابھی نہیں تھا، یہ حالات تھے اس وقت کے جب صحابہ کی جماعت نہیں تھی، یہ حالات تھے اس وقت کے جب ابھی جبرائیل عرب کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا تھا، یہ حالات تھے اس وقت کے جب انسانیت آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر بھیجتا ہے محمد رسول اللہ بنا کر۔ محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی، مکے کی سرزمین پر عجیب سے فضا چھانے لگی، لوگوں کے دلوں میں اطمینان آنے لگا، لوگ خوشی منانے لگے۔ جب کبھی نبی کا چہرہ لوگ دیکھتے اطمینان حاصل کر لیا کرتے، جب کبھی نبی کے چہرے پر لوگوں کی نظر پڑتی لوگوں کی مسکراہٹیں جاری ہو جاتی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 برس میں رسالت سے نواز کر وہ ذمہ داری دی، وہ حکمران بنایا۔ اور عجیب سی بات ہے عزیزان محترم، یہ دعوے کے ساتھ میں اور آپ بات بتانا چاہیے دنیا کو، سمجھانا چاہیے دنیا کو، ایک آدمی حکمران اگر ہوتا ہے، ایک محلے کا ہوتا ہے، ایک شہر کا ہوتا ہے، ایک گاؤں کا ہوتا ہے، ایک ملک کا ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کے زمرے سے نواز کر تمام کائناتوں کے لیے سردار بنا کر بھیج دیا، تمام کائناتوں کے لیے حکمران بنا کر بھیج دیا۔ سکہ اگر چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، حکم اگر مانا جائے گا تو ساری کائناتوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا۔ حد تو یہ ہو گئی عزیزان محترم، حکمرانی کی جہاں تک بات ہے انسانوں کے لیے قائم مقام بنا دیا گیا، انسانوں کے لیے احکامات نازل کر دیے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جانور اور پودوں پر بھی حکمرانی دی تھی، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سمجھنے پر مقرر فرمایا تھا۔ ایک راستے سے میرے آقا گزر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، راستے سے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک لوگوں نے منظر دیکھا کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنا منہ کان کی طرف کرنے لگا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے اونٹ کی طرف اپنے کان کو لگا دیا۔ اونٹ اپنا چہرہ نبی کے کان کی طرف لاتا ہے اور اپنے کان کی طرف لا کر کچھ اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو تھپایا اور اونٹ جب واپس جانے لگا لوگوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح یہ اونٹ آپ سے کہہ کیا رہا تھا، آپ نے کیا سمجھا اس کی بات کو؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کیا جانتے ہو یہ اونٹ نے میرے سے کیا شکایت کی؟ یہ اونٹ آ کر مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک کو تاکید کرو، میرے مالک کو روکو جو فجر کی نماز کو ضائع کر کے مجھے چارہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حکمرانی کی بات ہو رہی ہے دوست، حکمرانی کی بات ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمرانی قائم کر کے بتا دی کہ جس میں ناانصافی کا ایک ذرہ بھی نہیں ٹپک سکتا، جس میں ظلم بربریت کا کوئی ناچ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ہے، حکمرانی کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ آگ کی بارش کروا دیتا، فرشتوں کی ٹولیوں کو بھیج کر ابو جہل کی جماعت کو نیست و نابود کروا دیتا، مکے میں بربریت کا ننگا ناچ ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھنا حکمران کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا دل کیسا بڑا ہوتا ہے۔ وہی طریقہ کار میرے آقا کے ماننے والوں نے، جان نثاروں نے، صحابہ کی جماعت نے بھی وہی پیش کیا۔ آؤ پھر آج کے میں حکمرانوں کے حالات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میں اور آپ جمہوری انداز سے باتوں کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں اور یہ ڈر اور خوف کا ماحول ہماری نگاہوں سے، ہمارے سوچ سے، ہمارے ماحول سے ختم ہو جائے۔ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے، قرآن نے تم کو اجازت
اجازت دی ہے ظالم کا پنجہ مروڑنے کی، ظالم کے الفاظ کو جو واپس کروانے کی، ظالم کی گردن مارنے کی اللہ نے تمہیں حکمرانی کا جو ہے نا اجازت دی ہے۔ لیکن یہ کیسی قوم پیدا ہو گئی جس کو اپنی زندگی کے جینے کا احساس ہی نہ ہو، یہ کیسی قوم پیدا ہو گئی جس کو اپنے جینے کا انداز ہی نہ آیا ہو، یہ ایسی کیسی قوم پیدا ہو گئی جو مسل کر ماری جاتی ہو لیکن اپنے زبان کو کھول کر اپنے انصاف کے لیے بہار نہیں لگاتی، یہ کیسی قوم پیدا ہو گئی۔ دوست آؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ہے، حتیم کے درمیان میں میرا نبی بیٹھا ہوا ہے، داؤ سجدے کی حالت میں میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ ابو جہل نے منظر کو دیکھا، کوئی مکے کی سرزمین پر نہیں، کوئی مکے کے اطراف میں نہیں ہے، ایک آدمی ہے محمد سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قریب بھی اگر چلا جائے تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ لوگوں کو اکسایا، لوگوں کے ذہن کو ورگلایا، لوگوں کے ذہن کو ورگلا کر کہا کہ جاؤ، محمد کو آسانی سے مار دیا جا سکتا ہے، محمد کی جان نکال لی جا سکتی ہے۔ رسی اپنے ہاتھ میں پکڑو، دو لوگوں کو تیار کیا طاقتور، اور کہتا ہے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سجدے کی حالت میں وہ ہے، اٹھ نہیں پائے گا۔ گردن کے نیچے سے رسی ڈالنا اور اسے بل دے کر دو طاقتور لوگ دونوں اپوزٹ سم سے، مخالف سم سے نبی کو کھینچنا شروع کر دو، محمد کی گلا دب جائے گا اور محمد کی سانس رک جائے گی اور محمد کی حکمرانی عرب سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ظالم حکمران یہ سمجھ رہے تھے، ظالم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری حکومت کو دھکا لگنے والا ہے، ظالم لوگ یہ سمجھ رہے تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، اشنق بن شریق، ابو سفیان، یہ تمام کے تمام دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اگر مسلمان زندہ ہو جائے گا، اگر مسلمان جاگ جائے گا، نبی کے ساتھیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور آج کی مرکزی حکومت بھی یہی سوچتی ہے کہ کہیں ہندوستان کا مسلمان جاگ گیا، کہیں ہندوستان کا مسلمان ایک صف میں کھڑا ہو گیا، کہیں ہندوستان کا مسلمان اپنے رب کے سامنے جھک گیا، کہیں ہندوستان کا مسلمان ایک صف میں اگر کھڑا ہو کر ایک جہتی کا مظاہرہ اگر کر دیا تو پھر قیامت کی صبح تک ہماری حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی۔ وہی انداز تھا اس وقت کے دشمن کا۔ ابو جہل نے بھی ویسے ہی اکسایا جیسا آسادوی پراچی اکساتی ہے، ابو جہل نے بھی ویسے ہی اکسایا جیسا آج مودی اکساتا ہے، اسی طریقے سے اکسا کر مسلمانوں کے خلاف میں جنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے درمیان میں ہے، رسی گلے میں ڈال دی گئی، بازو سے کھینچا گیا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبنا شروع ہوا، زبان باہر نکلنا شروع ہوئی۔ رب چشم فلک سے منظر دیکھ رہا ہے میرے نبی پر ظلم کیسے ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے نبی کی صاحبزادی دوڑتی دوڑتی آتی ہے اور کہتی ہے اے دشمنوں اور ظالموں، اللہ تمہیں ہلاک کرے، برباد کرے، میرے بابا جان نے کیا نقصان کیا ہے تمہارا، دور ہٹ جاؤ یہاں سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے الفاظ پر ان ظالموں نے رسی کو چھوڑ دیا، اور جب رسی کو چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں جان آئی اور کچھ اطمینان لیا، اور لے کر میرے اس مایا ناز رحمت للعالمین تمام کائناتوں کے لیے جس کی حکمران بنا کر بھیجا گیا تھا، اس نے کہا بیٹی تیرے باپ کو کسی کی ہلاکت کے لیے، کسی کی بربادی کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تیرے باپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اپنے الفاظ کو واپس لے لے، یہی الفاظ تجھے قیامت پکڑ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تو جواب نہیں دے سکے گی۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، میرا نبی تو یہ پیغام دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی فراق دلی سے مظاہرہ کیا جائے، میرا نبی تو یہ دردست دیتا ہے کہ دشمن تمہارے ساتھ کوئی معاملہ اگر کرتا ہے اس کے ساتھ بھی محبت کا سلوک کرو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، یہ صفات، یہ حرکات، یہ طریقہ کار میرے اندر سے ختم ہو گئے، یہ طریقہ کار میں بھول گیا، یہ طریقے کو میں چھوڑ کر میں خود اپنے بھائی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آ گیا، میں اپنے بھائی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آ گیا، میں اپنے بھائی کی مخالفت کرنے کے لیے آ گیا، میں اپنے مسلمان کا قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ صرف کس بنیاد پر؟ حکمرانی کی بنیاد پر۔ جو لوگ باطل پرست ہیں وہ اگر یہ حکمرانی کی بات کر کے لوگوں پر ظلم اگر کرتے ہیں
تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آج کی نشست میں جو حق کے جاننے والے ہیں، جن کو ذمہ داری دے کر، جن کو ایک جماعت کی ذمہ داری دے کر ایک مرکز کے عہدے پر فائز کیا گیا، جس کو کل تک پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی، جس کو کپڑے نہیں تھے، جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن آج وہ آدمی 200 کروڑ کا آسامی بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ ذرا سوچو تم، کس کو حکمرانی کہا گیا؟ ادھر میرا حکمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حکمران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جس کے بچیاں بھوک سے بلک بلک کر باپ کے پیر پکڑ کر کہتی ہیں، اے ابو جان 2 دن کا عرصہ گزر گیا، میں فاطمہ بھوک سے بلک رہی ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کر دینا۔ اللہ اکبر، میرا نبی کا گھرانہ، حکمرانی تمام کائناتوں کی میرے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو تو صحیح، اگر کسی کو بستی کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، وہ کل پھٹیچر ہوتا ہے، پھرنے کے لیے گاڑی اور سائیکل نہیں ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر قوم کا پیسہ کھا کھا کر اپنے گھروں کو ایسے بھر لیتا ہے کہ قوم بیچاری بھکاری رہ جائے، مانگنے والی رہ جائے، چوراہوں پر مانگ کر اپنی جان دے دے، سردیوں میں اکڑ کر اوڑھنے کو ان کے پاس لحاف نہ رہے، ایک سے دوسرا جوڑا بدلنے کے لیے ان کے پاس نہ رہے، لیکن یہ بڑی بڑی موٹر گاڑیوں میں پھر کر لوگوں کے سامنے شان کریں گے۔ حکمرانی کی ہی بات ہے دوستو۔ کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو یارو؟ یہ ڈر اور خوف کا ماحول نکالو اپنے ذہنوں سے۔ جو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار ہو، جو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہو، جو قوم اپنے نبی کے ذریعے سے شفاعت کا یقین رکھنے والی ہو، بھلا یہ دنیا کے معمولی قانون سے کون ڈرے گا؟ لیکن ڈرتے ہو تم ڈرتے ہو، تمہارا ڈر تم کو یہاں تک لا لیا کہ دادری میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہم ناچنے گانے میں مشغول رہے۔ دلی سے نجیب کو غائب کر دیا جاتا ہے، ماں روتی ہوئی دیواروں سے سر ٹکراتی ہے، لیکن میں اپنی محفلوں کے اندر مگن رہا۔ ذرا سوچو تم تو صحیح کہ اللہ نے کیا حالت میری اور آپ کی بنا دی کہ احساس میرے دل سے جاتا رہا، ہمدردی میرا دماغ سے ختم ہوتی رہی، میرے الفاظ سے مٹھاس ختم ہوتی رہی، اور میں اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے فوری تیار ہو جاؤں گا۔ ہاں مجھے ایسا بولے، ان کی ہمت کیسا ہوئی اب دیکھ لوں گا میں ان کو۔ استغفر اللہ ربی یارو، کیا ماحول میں نے اور آپ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں اور پھر مدینے کی سرزمین پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، مدینے شہر کو آباد کرتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور وقت آ جاتا ہے، یہودی اپنی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اتفاقی حالات ایسے ہو گئے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مقدمہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ یہودی کا مقدمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا، بغور سنا، اطمینان کے ساتھ سنا، اور پھر فیصلہ کیا میرے حکمران نے فیصلہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی حق پر ہے۔ حالانکہ نبی کو معلوم ہے یہودی دشمن ہے، لیکن انصاف کا علم بردار میرا حکمران، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، دوستی نہیں دیکھا، انصاف دیکھا۔ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے چہرہ لے کر جانا ہے، یہودی حق پر ہے، میں فیصلہ یہودی کے حق میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہے ایسا جگر کسی کے پاس؟ کوئی دے سکتا ہے؟ اگر میرا بھائی کہیں سے بحث کر کے آئے، لڑکے اگر آ جائے، میرے بھائی کی اگر غلطی بھی ہو تو میں اپنے بھائی کی طرفداری کر کے کہوں گا، ہاں میرے بھائی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی، میرے بیٹے کو بولنے کی ضرورت کیسا پڑی، تم میرے طرف کیسا دیکھے، میں بڑا آدمی ہوں، میری عزت ہے، میرا بھائی غلطی کرا ہوں گا، جا جو کر لینا ہے کر لو۔ میرے الفاظ تو یہ رہیں گے۔ جب میں نے اور آپ نے یہ وطیرہ اور طریقہ اختیار کیا تو آج معاشرے میں ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ معاشرے میں ہی نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ذلالت جھیلنی پڑ رہی ہے مجھے اور آپ کو۔
مسلمان طاقتور قوم تھا، انصاف پسند قوم تھا، مسلمانوں کے چرچے تھے دنیا میں، تبھی تو ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی، دنیا کی 100 عظیم شخصیتیں، عیسائی نے کتاب لکھی، حکمران کی بات، انصاف کی بات اگر ہو، یہ باتیں بتاؤ دوست، معاشرے کے اندر چلتے پھرتے پبلکسٹی کرو اس کی، انشاءاللہ کسی مائی کے لال کو جرت نہیں ہوگی اسلام کا برا کہنے کی۔ الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چنا، عیسائی ہوتے ہوئے عیسائیت کو چنا، یہودیت کو چنا، ہندو مذہب کو چنا، سکھ مذہب کو چنا، دنیا کے ہر مذہب پر اس نے نظر ڈالی مائیکل ہارٹ نے، دنیا کی 100 عظیم شخصیتیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو اس نے پڑھا، جانچا، ہر پہلو پر نظر ڈالی، آپ کے ماننے والوں کے کارناموں کو جب دیکھا، تو اس کتاب کے اندر سب سے پہلا نام اگر لکھتا ہے تو کہتا ہے انصاف پسند شخصیت اگر کوئی ہے، بہترین اگر شخصیت کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، وہ اعزاز اللہ نے غیروں سے اسلام کو دلوایا، وہ اعزاز، وہ مقام، و مرتبہ اللہ نے غیروں سے کتابوں میں لکھوا دیا، لیکن آج کیا معاملہ میں نے اور آپ نے اپنے عمل سے کر دیا؟ گٹکا کھا کر میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، داڑھی کو مونڈ کر میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، شادی میں ناچ کر میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، سود کھا کر میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، لوگوں سے دھوکہ دے کر کے میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، اپنی بہن بیٹی بہو کو بے پردہ مازاروں میں لے کر گھوم کر میں نے بدنام کر دیا، گھر میں ٹی وی سیریلیں دیکھ کر میں نے بدنام کر دیا، گانوں کی محفلیں سجا کر کے میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، خبر پرستی کے نظام کو قائم کر کے میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، لوگوں کے قدموں پر سروں کو جھکا کر میں نے اسلام کو بدنام کر دیا، اور مشہور ہو گیا اسلام۔ آج لوگ اسی بناوٹی اسلام کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہائے یہ ہے وہ مسلمان، یہ ہے وہ مسلمان، ان کے راستے پر اگر چلیں گے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ میرے نبی کے 23 سالہ درد اور دکھ کو میں نے بھلا دیا، میرے نبی کے 23 سالہ آنسوؤں کو میں نے بھلا دیا، میرے نبی کے بھوک اور پیاس کو میں نے بھلا دیا، میرے نبی کی ہجرت کے اس سفر کو میں نے بھلا دیا، میرے نبی کے وہ جنگوں میں حصہ لے کر دندان مبارک شہید ہونے کو میں نے بھلا دیا، نبی کے وہ ٹوٹے پھوٹے حجرے کو میں نے بھلا دیا، نبی کی بیویوں کے بھوکا رہنے کو میں نے بھلا دیا، نبی کی آل کی تکالیف کو میں نے بھلا دیا، اور تمام چیزوں کو بھلا کر میں نے وہ اصول قائم کر دیا جسے آج کوئی غیر مسلم اسلام دشمن عناصر دیکھ کر کہتے ہیں ہائے یہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ استغفر اللہ، ذرا سوچو عزیز میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو اسلام کی وہ شکل و صورت پیش کرنا ہے جو 1400 برس پہلے معاشرے کے اندر تھی، مجھے اور آپ کو وہ اسلام کی شکل و صورت معاشرے میں پیش کرنا ہے جس کے ذریعے سے اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر مجبور ہو جائے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے رہتے ہیں۔ کیا مجھے دیکھ کر کوئی کہے گا، میرے اخلاق کو دیکھ کر کہے گا، میرے بول چال کو دیکھ کر کوئی کہے گا، میرے کوئی ٹخنوں نیچے پینچا لٹکانے کو دیکھ کر کوئی کہے گا، میرے چہرے کو بناوٹی بنتا ہوا دیکھ کر کوئی کہے گا یہ نبی کا امتی ہے؟ ہرگز نہیں کہے گا۔ دوست، نبی کے چال کو، نبی کے انداز کو، نبی کے جینے کو، نبی کی نبوت کو، نبی کے رہن سہن کو مت بدنام کرو۔ اگر تم یہ ذمہ داری قبول کر کے نبی کی آج زندگی گزار لوگے اور دوسروں کو، دشمنوں کو تم موقع دو گے کہ یہ ہے مسلمان داڑھی مونڈنے والا کیسا نبی کا ماننے والا ہے، یہ ہے وہ مسلمان گالی دینے والا کیسا نبی کا مسلمان ہے، جب کوئی غیر مسلم یہ الفاظ اختیار کرتا ہے تو یاد رکھنا اس بات کو، آج کانوں میں ڈال کر اپنے دلوں میں بسا کر کے جاؤ، جب کبھی نبی کے مخالفت میں کوئی الفاظ اختیار اگر کرے گا تو نبی کا رتبہ، مقام، شان، ان کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لکھ کر رکھا، ذکر کے مقام پر پہنچا دیا، اس کے بعد حد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے نبی کی سیرت کو برا کہتا ہے، اسلام کو اگر برا کہتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس شخص پر لعنت برساتے ہیں، لعنت، اور کہتے ہیں کہ اے لعنتی تو زمین پر چلتا ہے، تو ناپکار گنہگار ہے، جہنم تیرا مقدر بنا دیا جائے گا۔ کیا ہو گیا آج؟ کس کو بول رہے ہو تم؟ اپنے چہرے پر ذرا نظر ڈال کر بولنا میں نبی کا کتنا ماننے والا ہوں۔
اپنی نفسانی خواہشات کا جائزہ لے کر کے بولنا میں کتنا نبی کا ماننے والا ہوں. شادی کے بیاہ میں ناچنے سے پہلے سوچنا میں کتنا نبی کا ماننے والا ہوں. سگریٹ منہ میں رکھتے ہوئے سوچنا میں نبی کا کتنا ماننے والا ہوں. نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سوچنا میں نبی کا کتنا ماننے والا ہوں. کہاں ہے دوست نبی کے چاہنے والے؟ وہ معاذ اور مغوث کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے جو 8 اور 10 سال کے بچوں نے نبی کے اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا بدر کے میدان میں. ان کے ایک قطرہ خون کو ساری امت نہیں پہنچ سکتی. آج کی کیا ہو گیا ہے آج؟ کب تک یہ ڈالر اور دینار کی دنیا میں تم گم رہو گے دوست؟ کب تک یہ اچھے لوازمات کے دیوانے بنتے رہو گے دوست؟ کب تک یہ بہترین محلوں کے کپڑوں کے دیوانے بنتے رہو گے دوست؟ جنت تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. جنت کی خوبصورت حوریں قالین بچھائے ہوئے تمہارے منتظر ہیں. میرا نبی کا امتی آئے میں اس کا استقبال کر لوں. ویسی خوبصورتی جس کی خوبصورتی کا چرچے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے, ویسی خوبصورتی اللہ نے کسی دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. کیا ہو گیا ہے دوست؟ ہر چیز اسلام سے جڑی ہوئی ہے میری اور آپ کی, اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. میرا چلنا اسلام سے جڑا ہوا ہے, میرا مسکرانا اسلام سے جڑا ہوا ہے, میرا ہنسنا اسلام سے جڑا ہوا ہے, میرا کمانا اسلام سے جڑا ہوا ہے, میرا کھانا اسلام سے جڑا ہوا ہے, میرا پہننا اسلام سے جڑا ہوا ہے. ہر چیز اسلام سے جڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. لیکن افسوس صد افسوس آج وہ اسلام پر آنچ آ رہی ہے. کوئی ناپکار عورت اپنے چہرے پر بٹو لگا کر پتہ نہیں کیا ذہن رکھتی ہے, وہ آج اسلام کا مذاق بنا دیتی ہے. وہ اسلام کا مذاق بنا کر کہتی ہے کہ ان کا مذہب کیا سکھاتا ہے. نعوذ باللہ کہ ان کا نبی عیاش تھا جس نے 51 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی تھی. تم کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تم آپ کی بہن کو چھیڑ دو گے تو آ جاؤ گے 2-4 دوستوں کو لے کر کے, میری بہن کو کہہ دیا. تمہارے باپ کو اگر کوئی چھیڑ دے, گالی دے دے تو تم آ جاؤ گے لاٹھی تلوار لے کر کے, پولیس لے کر کے کہ میرے باپ کو چھیڑ دیا. لیکن ہمارے باپوں سے زیادہ باپ, ہمارے بھائی سے زیادہ بھائی, ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آنچ آ گئی. آج میری ماں جس کی تائید میں اللہ نے جس کی عزت کو بچانے کے خاطر سورہ نور کا نزول کر دیا قرآن کے اندر, آج وہ میری ماں کی عصمت پر کیچڑ اچھال دیا گیا. لوگ کامنٹس کرتے رہے, مذاق بنتا رہا. میرا یہ بھائی داڑھی مونتا رہا, شادی میں ناچتا رہا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا رہا, ہنسی مذاق کی محفلیں سجاتا رہا. میرا یہ بھائی, میری یہ بہن جوڑے کی رقم تلاش کرتی رہی, اپنے بیٹی کے لیے لندن امریکہ کا داماد تلاش کرتے رہی. میری ماں کی عصمت تار تار ہوتی رہی. ذرا غور کرو عزیزان محترم, کیا میری آپ کی زندگی بنا دی گئی ہے؟ کتنا مذاق بنایا جا رہا ہے میرا اور آپ کا آج, میرے اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے آج. یہ کب تک چلے گا دوست؟ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک چلے گا جب تک کہ میں اور آپ مساجد کو بھرنے والے نہ بن جائیں, قرآن کو پڑھنے والے نہ بن جائیں, جب تک میں اور آپ صدقہ خیرات دل کھول کر کرنے والے نہ بن جائیں, جب تک ہمدردی کا پیغام دنیا تک دینے والے نہ بن جائیں, جب تک یہ ماحول ہمارا چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اور میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے حکمران نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ ایسی قوم میں تیار کرنے جا رہا ہوں جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خیر امت سے دے دی قرآن کے اندر. ذرا غور کرو, کیا کارنامے, کیا اصول, کیا ضوابط. لیکن آج اس اسلام پر آنچ آ رہی ہے اور میں تماش بین بنا بیٹھا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر 10 سال کا عرصہ گزار دیتے ہیں. 10 سال کا عرصہ گزر گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے, ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا آپ نے, اب دنیا میں کبھی آنے والے نہیں ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دل نشیں دے دیا لوگوں کو, اور کہا کہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کسی موٹے کو دبلے پر فوقیت نہیں, کسی امیر کو غریب پر فوقیت نہیں. ہر شخص کو میں برابر کا مساوی کا نظام دے کر کے جا رہا ہوں, ایک صف میں کھڑا کر کے جا رہا ہوں, ایک صف میں امیر و غریب کو کھڑا کر کے جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد کوئی آدمی کسی پر بڑا چھوٹے ہونے کا حق نہ جتائے.
کوئی ہے ایسا حکمران آرڈر پاس کرنے والا؟ کوئی ہے ایسا حکمران جو اپنے کیبنٹ میں بل پاس کرانے والا؟ کوئی ہے ایسا حکمران جو دنیا کو ایسا درس دینے والا؟ کوئی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو ایک اور قیمتی فرمان دے رہا ہوں، کان کھول کر کے سن لو۔ صحابہ نے اپنے کانوں کو نبی کے طرف لگا دیا۔ جان کنی کا موقع ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا بند ہو جائیں گے، وہ نماز کی امامت ختم ہو جائے گی، جبرائیل کا آنا بند ہو جائے گا، وہ نورانی چہرہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاران کے سامنے کہا اور کہا کہ اے لوگو بنی اسرائیل یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی خبروں کو اپنی عبادت گاہ، سجدے گاہ، عبادت گاہ، دعاؤں کے مانگنے والی جگہ بنا لی تھی۔ یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی خبروں کو سجدے گاہ بنا لیا تھا، عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اے میرے چاہنے اور ماننے والوں، میرے گزر جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم میری خبر کو کبھی سجدے گاہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا حکمران کہنے والا؟ آج معمولی بستی کا ایک لیڈر مر جاتا ہے تو دوسرے سال سے اس کا عرس شروع ہو جاتا، دنیا بھر کے غلطیاں کیا ہوا رہتا، دنیا بھر کے بیماریاں اس کے اندر موجود، عقیدہ جس کا صحیح نہیں، شرک کا ماحول قائم کیا ہوا، لوگوں کا مال کھایا ہوا، لیکن مرنے کے بعد کہا جائے گا سب سے اچھا آدمی ہے، اس کی بھی درگاہ بنا دو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا ماحول بنا دیا! کوئی ایسا ہے حکمران؟ آؤ اسی حکمران کے ماننے والوں کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین تجویز کر لیا گیا، دنیا کے کسی خطے میں مسلمان رہتا ہو اس خلیفہ کو مانے گا۔ ابو بکر کی خلافت کو جب تک چنے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ معاف کرنا، ذرا یہاں خلاصہ کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اسی قیمتی اور مقدس نام کو لے کر آج یہودیوں نے ایک اور ابو بکر کو بغداد کی سرزمین پر کھڑا کر دیا اور اس سے اعلان کروایا گیا کہ آئیس کا نعرہ بلند کرو، اسلامک اسٹیٹ کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ پوری دنیا کا مسلمان یہ اقرار کرتا ہے، یہ ہمارا خلیفہ کیسے مانا جائے؟ قاتل خلیفہ نہیں ہو سکتا، زانی خلیفہ نہیں ہو سکتا، ظلم کرنے والا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم پورے مسلمان مل کر اس بات کا کھنڈن کرتے ہیں اور اس ظالم کی تباہی کے لیے اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سازش سے مسلمانوں کو پاک بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ غرض میرے ابو بکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی، اور خلافت جب سنبھالتے ہیں تمام لوگوں نے متفقہ طور پر تیار کر لیا، میرا خلیفہ جب آیا خلافت کے دفتر میں، پہننے کے لیے صرف 2 جوڑے تھے اس کے پاس، پیر میں پہننے کے لیے ایک ہی جوتا تھا اس کے پاس۔ پوچھا گیا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر کا 2 چیزیں ذاتی ہیں، ایک یہ لباس، اسے میلا ہو جاتا ہے تو گھر میں جا کر بدل کر دوسرا لاتا ہوں جو گھر میں رکھا ہوا ہے دھو کر کے، یہ اتار کر دیتا ہوں تو بیوی دھو کر رکھ دیتی ہے اور پھر میں اسے پہن کر آ جاتا ہوں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح دوست، کون سا حکمران ہے یہ دعویٰ کرنے والا؟ میرے نبی کے چاہنے والے نے دعویٰ کیا اور کہا کچھ نہیں ابو بکر کے پاس۔ بیٹھ گیا گدی پر، انصاف کر رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، دشمن بھی آ رہے ہیں، دوست بھی آ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ اچانک ایک مرتبہ عمر بن خطاب کو 2 لوگوں نے مل لیا اور جو جھگڑ رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چلو خلیفہ کے پاس چلتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب دونوں کا ہاتھ پکڑا اور خلیفہ کے دفتر میں لاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر پر گدی پر نہیں نظر آتے۔ عمر بن خطاب کا ماتھا ٹھنکا اور لوگوں سے پوچھنے لگے ہمارا خلیفہ کہاں ہے جس کو انصاف کے ساتھ گدی پر بٹھایا گیا تھا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ یہ کیسا نکل گیا آدمی کہ گدی چھوڑ کر چلا گیا؟ ڈھونڈو کہاں ہے اسے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ خلیفہ اس وقت بازار میں، منڈی میں ایک
दुकान लगाकर कपड़े बेच रहा है। अल्लाह अकबर। कोई है हुक्मरान यारो? जरा सोचो तुम, जो लोग मुर्दों की तिजारत करने वाले हैं, 100-100, 200-200, 500-500 एकड़ जमीन उनके पास मौजूद है आज की तारीख में। दुनिया की मशहूर गाड़ियां उनके पास मौजूद हैं, जो मुर्दों को बेचकर खाने वाले लोग हैं आज के। कहां है हुक्मरानी? मेरे हुक्मरान ने क्या दर्श दिया, गौर करो तुम। यही कि कपड़े बेच रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरा हुक्मरान कपड़े बेच रहा है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। मेरा यहाँ का आज का ये हुक्मरान कौम को बेचकर पैसे लाकर वर्ल्ड बैंक से पैसे लाता है कौम के नाम पर और अपने खानदान को अमीर बना देता है। मैं और आप कर्ज में मुब्तला रहते हैं, मैं और आप कर्ज चुका चुका कर मरते हैं, वो कर्ज अदा नहीं होता। ये हाल तो आज के हुक्मरानों में हमारा बना दिया। मेरा हुक्मरान कपड़े बेच रहा है। उमर बिन खत्ताब जल्दी जल्दी जाकर हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं अबू बकर ये क्या तरीका है? तुमको तो हमने वहां पर बिठाया था इंसाफ करने के लिए, पता नहीं कब कौन सा मुकद्दमा आ जाए, तुम कपड़े बेचने में लगे हुए हो। मेरे हुक्मरान ने कहा कि देखो, अगर मैं ये कपड़ों की तिजारत नहीं करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं कुछ वक्त उसके लिए भी दूंगा और अपने अहलो याल को पालने के लिए भी मैं तिजारत जरूरी है। उमर बिन खत्ताब हाथ पकड़े और लाकर बिठाया अपने मसनद के ऊपर और तमाम कैबिनेट को जमा किया और कहा कि लोगों, आज से हमारा खलीफा नौकरी नहीं करेगा, बल्कि हम बैतुल माल से खलीफा के लिए तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। अल्लाह अकबर। बैतुल माल से मेरे खलीफा हुक्मरान के लिए कुछ आमदनी महीने की मुकर्रर कर दी गई और कुछ दीनार और दिरहम मेरे अबू बकर के घर को जाने लगे। एक मर्तबा हुआ ये, वक्त गुजरता रहा, महीने गुजरते रहे, बीवी ने ख्वाहिश जाहिर की कि अजी जरा सोचो तो सही कि बहुत दिन से एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं, जो तुम पैसे भेजते हो उसमें एक ही वक्त का इसी टाइप का और यही खाना बन सकता है, आला खाना भी नहीं बन सकता। बच्चे बिलबिला रहे हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है कि मैं मीठा खाना चाह रही हूं, काफी दिन हो गया मीठा घर में नहीं बना है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लोगों ने कैबिनेट ने मेरी कैबिनेट ने मंजूर किया है, रोज इतने दिरहम तुम्हारे घर को जाने वाले हैं, मैं बगैर पूछे के ज्यादा पैसे नहीं ले सकता, लिहाजा जब कभी पैसे आ जाएंगे इंशाअल्लाह तभी मीठा बनेगा। मेरे खलीफा ने घर में ऑर्डर पास कर दिया। वक्त गुजरता रहा, वक्त जाता रहा। चंद दिन के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा पहला खलीफा हुक्मरान, दस्तरखान पर बैठता है और दस्तरखान पर बैठने के साथ ही उसके सामने मीठे की एक प्लेट आ जाती है। बीवी से सवाल करता है मेरा खलीफा, हाथ डालने से पहले सवाल करता है और पूछता है, ऐ बीवी बता तो सही कि ये मीठा कहां से आया, किसी ने तोहफे में भेजा? उस मायानास ईमानदार बीवी ने कहा, नहीं जी, किसी ने भेजा नहीं है, जो आप पैसे रोज भेज रहे थे खर्चे के लिए, एक एक दिरहम, आधा दिरहम, पाव दिरहम बचा बचा कर रखा। चंद दिन हो गए, मैं इत्मीनान कर ली कि मीठा बनाया जा सकता है, उसी पैसे से मैंने मीठे को बना दिया। मेरा हुक्मरान ने कहा, बीवी तुमने तो धोखा कर दिया। अल्लाहु अकबर। कितना एहसास मेरे हुक्मरान को, जरा गौर करो। आज के हुक्मरानों को मैं और आप एहसास दिलाएं, मेरे वाकया इन साहबा के वाकयात को दुनिया के सामने रखें इंशाअल्लाह, फिर देखिए दुनिया की रौनक आ जाएगी, दुनिया का माहौल जरूर बदलेगा इंशाअल्लाह। मेरे मायानाज हुक्मरान ने कहा, मेरी बीवी तूने तो धोखा कर दिया, अब मैं इस मीठे को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मीठा मेरा नहीं है, ये मीठा तो अवाम का है। मीठे की प्लेट को उठाया, अपने दफ्तर को आया और लोगों को ऐलान कर दिया, आओ मीठा तकसीम हो रहा है। सारे के सारे मीठे को लोगों के पास तकसीम करवा दिया और उमर बिन खत्ताब और तमाम कैबिनेट को बुलाया और बिठाकर कहा कि मुझे जो तुम लोग 2 दिरहम दे रहे थे मेरे खर्चात के लिए, वो मेरे अखराजात से कहीं ज्यादा है, उनमें से रोज 1 दिरहम कम कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। है कोई हुक्मरान यार? बता सकता है कोई? मामूली फटीचर आदमी चंद दिन के बाद इनका लूटकर उनका लूटकर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म करके करोड़पति, लखपति, अरबपति बन रहा है और मैं और आप उसके कारनामों को देखकर चुप्पी साधे हुए हैं और कहते हैं कि हाँ भाई वो उनका मामला है, मैं क्या बोलूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। वही तलवार जब तुम्हारी गर्दन पर आकर पड़ेगी ना तो बिलबिलाने के सिवा दूसरा चारा नहीं रह जाएगा। याद रखो, हक की आवाज को जितना बुलंद कर सकते हो, जब तक तुम्हारे पास ताकत है बुलंद करते रहो इंशाअल्लाह। हक की आवाज को दबाने से नुकसान है, हक की आवाज को बुलंद करने से फायदा है। अल्लाह
اس آواز کے ساتھ ہو جاتا ہے جو حق کے لیے بلند ہوتی ہے۔ تم طاقت رکھتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ میں مظلوم ہوں، اللہ کو سخت ناپسند آتی ہے یہ بات۔ تم کہتے ہو نہیں نہیں بھائی میرے مفاد کا معاملہ آئے گا تو طاقت بتاؤں گا، یہ معاملہ تو ان کا ہے نا، میں کیوں بولوں؟ تو اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اسی حرکت سے یاد رکھو۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے ہر ایک کے حقوق دلانے کے لیے، ہر ایک کا حق ادا کرنے کے لیے، ہر ایک کو ناانصاف دلانے کے لیے۔ تم کو آخری امت بنا کر اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ناانصافی کا بازار گرم کر کے ہر طرف بربریت کا ننگا ناچ ہوتا رہے، میں اپنے پلیٹ سے مرغ مسلم کو ختم ہونے نہ دوں۔ یہ میں نے اور آپ نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ احساس دلانا ہے مجھے اور آپ کو، احساس اجاگر کرنا ہے مجھے اور آپ کو، سمجھانا ہے اس دنیا کو کہ ہم کوئی گری ہوئی، کوئی میلی کچیلی قوم نہیں ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے اچھے طریقے سے صاف کرنا جانتے ہیں ہم لوگ۔ ہم گندے نہیں ہیں، گندگی کو صاف کرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ یہ بتانا ہے دوست، یہ کب تک چلے گا؟ یہ لاغرپن، دوغلاپن، دو چہرے والی چال، ان سے ملیے ان کو خوش کر دیے، ان سے ملے ان کو خوش کر دیے۔ ارے جان دو بھائی، انہوں بھی ناراض ہوئے تو اچھا نہیں، انہوں بھی ناراض ہوئے تو اچھا نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بولو آپ، انہوں بھی ہے تو میں بھی ہوں، میں بھی ہے تو انہوں، بس میرا کام تو اتنا ہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے دو چہرے والے لوگ، یاد رکھو۔ حق اور صداقت کا پیغام بلند کرنے والے کا نام خیر امت ہے، سچائی کو دنیا تک لانے والے کا نام خیر امت ہے، انصاف کرنے والے کا نام خیر امت ہے، نبی کے نام پر جان اور مال کا نذرانہ دینے والے کا نام خیر امت ہے، دنیا سے بیزارگی اختیار کرنے والے کا نام خیر امت ہے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ ہر وہ چیز میرے سینے میں بسی ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نبی کا چاہنے والا ہوں۔ یہ خواب خرگوش ہے دوست، اس سے باہر آ جاؤ۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میرا دوسرا حکمران تیار ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی گدے پر بٹھا دیا گیا، اسی گدی پر جس گدی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے، اسلام کی باغ ڈور سنبھال لی تھی، اسی گدی پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ اور جب میرا خلیفہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ المومنین، اس آبادی سے ہٹ کر ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی جس میں ہمارا خلیفہ جاتا تھا ہر روز، ہم پوچھنے کی جرت نہیں کر سکے۔ ہمارا خلیفہ اس جھوپڑی میں جاتا اور گھنٹہ دو گھنٹے اس جھوپڑی میں گزارتا اور پھر واپس آ جاتا، ہم روز یہ منظر دیکھتے تھے۔ عمر بن خطاب کا ماتھا ٹھنکا، انہوں نے سوچا کہ ماجرا کیا ہے، ذرا جا کر میں بھی تو دیکھو کہ میرا بھائی یہاں کیا کرنے آتا تھا۔ جب اس جھوپڑی کے اندر، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں، میرا حکمران خلیفہ عمر بن خطاب داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر دیکھتا کیا ہے، ایک عورت نابینا، بوڑھی عورت جس کو چلنے پھرنے کی کوئی طاقت نہیں، منہ میں دانت نہیں، بات صحیح کر نہیں سکتی، کانوں سے کچھ الفاظ سن سکتی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی۔ اس بڑھیا کے پاس جا کر دیکھتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور کچھ کھانا لے کر کے اس بڑھیا کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کے بلا کسی آواز کے، کوئی آواز اس بڑھیا کو نہیں سناتے، اور جا کر اس بڑھیا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے وہ روٹی بھیگی ہوئی چور کر پانی میں نرم کر دی گئی تھی، اس روٹی کو اٹھاتے ہیں اور ماں کہہ کر آواز نکالتے ہیں۔ بڑھیا منہ کھولتی ہے، اس بڑھیا کے منہ میں جب نوالا رکھا جاتا ہے تو بڑھیا پلٹ کر کہتی ہے، بیٹا تم کون ہو؟ جو روز آنے والا میرا بیٹا تھا وہ کیوں نہیں آیا آج؟ تم کوئی دوسرے لگتے ہو۔ عمر بن خطاب پریشان ہوا، عمر بن خطاب سوچنے لگا کہ بڑھیا ایسی کیا حرکت دیکھی جس کو نظر تک نہیں آتا، وہ سوال مجھ سے کر رہی ہے۔ عمر بن خطاب نے پلٹ کر کہا، ماں تجھے کیسے معلوم کہ وہ نہیں آیا؟ میں دوسرا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت پلٹ کر کہنے لگی کہ پہلا آنے والا بیٹا، اسے معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ نوالے کو پہلے اپنے منہ میں رکھتا اور چبا 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 کر نرم کر دیتا، اپنی زبان پر لاتا اور اپنی زبان کی نوک سے اپنے منہ میں نوالا رکھ دیتا۔ ہے کوئی حکمران کرنے والا حکمرانی؟ کیا ہو گیا تم کو آج؟ کیا ہو گیا تم کو آج؟ اسلاف کے کارناموں کو دہرانے ڈر لگتا ہے تم کو؟ اسلاف کے کارناموں کو دنیا کے سامنے بتانے خوف ہوتا ہے تم کو؟
اپنے آپ کو عوام کے لیے قوم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عمر بن خطاب کا ماتھا ٹھنکا اور روتے ہوئے باہر نکل کر کے آئے اور لوگوں کو سارا ماجرا بتا دیا۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، ایک موقع ایسا آ گیا کہ میرا خلیفہ یہ سوچتا ہے کہ عمر کے ڈر سے، عمر کے خوف سے لوگ اس کے پاس مقدمے لانے سے ڈرتے ہوں گے، کوئی آ کر کے پوچھتا نہیں ہے مجھ سے کوئی بات، ہر آدمی سہما ہوا رہتا ہے میری طاقت کے سامنے، لہٰذا میں ایک کام کروں، جب ساری کائنات سو جائے، ساری آبادی سو جائے، سارے لوگ سو جائے، میں نکلوں اور پھر لوگوں کے پاس جا کر محلے آبادی میں سنوں تو صحیح کہ لوگ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میرا حکمران رات کے اندھیرے میں، آج کے جیسی لائٹنگ نہیں تھی دوست، چراغوں اور مشالوں کا دور تھا، لوگ شام میں سوتے ہوئے وہ بھی گل کر دیا کرتے تھے، اتنی مفلسی اور غریبی تھی کہ لوگ چراغ جلاتے بھی نہیں تھے رات تمام۔ میرا خلیفہ حکمران نکلتا ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ایک گلی سے راستے سے جا رہا ہے میرا حکمران، میرا خلیفہ جا رہا ہے، اچانک ایک عورت کے گھر پر نظر پڑتی ہے، وہ عورت اپنے 3-4 معصوم بچوں کو لیے بیٹھی ہے، بچے اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں امی جان بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا نکالو، کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا نکالو، کھانا کھانا ہے۔ عمر بن خطاب اپنے گھوڑے پہ سے اترا اور خاموش دیوار کے سائے میں بات کو سنتا رہا۔ ماں اپنے بچوں کو بہلاتی رہی، چولہا جل رہا ہے، چولہے پر برتن رکھا ہوا ہے، وہ ماں کہتی ہے کچھ دیر اور رک جاؤ، کھانا پک رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں کھلا دوں گی۔ بچے بلک بلک کر نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، ماں اس برتن کو چولہے سے اتارتی ہے اور بازو رکھتی ہے۔ عمر بن خطاب داخل آ لیتا ہے اور پوچھتا ہے ماں اپنے بیٹے کو کھلاتی کیوں نہیں؟ ماں کہتی ہے کیا کروں، پہچانتی نہیں عمر بن خطاب کو، خلیفہ کون ہے جانتی نہیں، کہتی ہے میرے بھائی کیا کروں کہ میرے گھر میں آج کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے خالی برتن کو چولہے پر چڑھا دیا، بچوں کو جو ہے نا سمجھاتی رہی، بہلاتی رہی، بچے بھوک سے بلک بلک کر سو گئے، میں بھی ابھی سونے والی تھی، آپ یہاں پر داخلہ لیا۔ میرے حکمران نے کہا رک جاؤ بہن، آپ کا بھائی ابھی آتا ہے۔ واپس آئے، بیت المال میں دیکھا، چاول کا تھیلا اٹھایا، آٹے کا تھیلا اٹھایا اور ساتھ میں غلام اسلم تھا، وہ منظر دیکھ رہا ہے۔ میرا خلیفہ، میرا حکمران جس کی توتی افریقہ اور امریکہ تک لہرا رہے پرچم پر تھی، سارا کا سارا ایران جس کے قدموں میں آ گیا تھا، وہ بڑا حکمران کہتا ہے میرے کاندھے پر ہے اسلم، یہ چاول کی بوری، یہ آٹے کی بوری اٹھا دو۔ غلام کہتا ہے آپ تو آقا ہیں، آپ حکمران ہیں، میں غلام ہوں، آپ کے کاندھوں پر کیسے چڑھا دوں، میں تو یہ بوری اپنے کاندھوں پر ڈال لوں گا۔ عمر بن خطاب میرا حکمران کہتا ہے کہ ہائے ہائے اسلم، تو سمجھ نہیں سکا میری بات کو، وہ عورت میری خلافت میں 3-4 دن اور پتہ نہیں کئی دن سے بھوکی مر رہی ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھ سے سوال کر لے گا تو عمر بن خطاب کا کیا حال ہوگا، تو ذرا سوچ تو صحیح۔ اور کل کا بوجھ قیامت کے میدان کا، میرا بوجھ میں اٹھانے والا ہوں، تو میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بوجھ کو میں اپنے کاندھے پر اٹھا لوں۔ کاندھے پہ ٹھیلوں کو ڈال لیا، کل گھوڑے پر جا رہا تھا میرا خلیفہ، ابھی پیدل جا رہا ہے مکے کی گلیوں سے، کاندھے پر وزن ڈال لیا ہوا، جلدی جلدی قدموں کو ڈالتا ہے اور بہن کے پاس آ کر کہتا ہے بہن یہ لو، اگر کچھ کم ہے تو اور کہہ دینا، تو آپ کا بھائی اور لانے کے لیے تیار ہے۔ بہن نے سوال کیا میرے بھائی اتنی رات کو سارے لوگ سو رہے ہیں، تم کون ہو جو ہماری داد رسی کے لیے آ گئے؟ میرا حکمران کہتا ہے میں ہی تو وہ عمر بن خطاب خلیفہ ہوں۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے اللہ میرے اس بھائی کی عمر میں اور ترقی دینا اور اس کے تخمے میں اضافہ کر دینا۔ ذرا غور کرو، کیا آج کا کوئی حکمران ہے؟ کسی کو بستی کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ میرے گھر کا کچرا بھی تم اٹھا کر لے جاؤ، وہ تو کہتا ہے مجھے تم سلام نہیں کرے دیکھ لوں گا،
میرے گھر کے سامنے سے تن کے جا رہے تھے، چھوڑوں گا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، کیا بنا لیا دستور یارو، وہ کیسے حکمران تھے اور یہ کیسے حکمران ہیں۔ ایک اور واقعے کو بتا کر شاید میں اپنی بات کو ختم کروں۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے ہی نکلتے ہیں، گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے گلیوں میں پھر رہے مدینے کے شہر کے، اچانک ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی آواز آتی ہے۔ ماں اور بیٹی کی آواز آئی، ماں نے بیٹی سے کہا کہ دیکھو آج دودھ کم نکلا ہے بکریوں سے، لہٰذا اس دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ ہو جائے اور آمدنی زیادہ ہو جائے۔ لڑکی پلٹ کر کہتی ہے ماں، خلیفہ کو اگر معلوم ہو جائے تو خلیفہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اللہ اکبر۔ غیب آنے میں بھی حکمران کا اتنا ڈر ہونا چاہیے لوگوں کو، حکمران کا اتنا خوف ہونا چاہیے لوگوں کو۔ کون ڈرتا ہے آج کے حکمران سے، ذرا بتاؤ؟ اس لیے کہ ان کے کارنامے کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کی زمینیں ہڑپ دینا، لوگوں کی جیبیں مار دینا، قتل و خون غارت گیری کا بازار گرم کر دینا۔ اور پھر میرا خلیفہ جب گھر سے نکلتا تو کوئی چوراہے پر ٹرافک جام نہیں ہوتی، کسی کو جانے یا نہ جانے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ میرا عمر بن خطاب گھوڑے پر بیٹھا ہوا متانت کے ساتھ سارے شہر کا دورہ کر لیتا، لیکن کہیں پر بھی ٹرافک جام ہونے کی شکایت نہیں آتی۔ میرا حکمران آج کا یہ دلال جب نکلتا ہے کسی دورے کے اوپر، شہر میں جب نکلتا ہے تو سارے شہر کے اندر ٹرافک 2-4 گھنٹے تک درہم برہم، ووٹ مانگنا رہا تو اسی ٹرافک سے ووٹ مانگا، گدی پر جب بیٹھ گیا تو اسی ٹرافک کو گلی گلی کر دیا۔ یہ تو آج کا حکمران ہے۔ میرا حکمران کیسا تھا؟ جب ماں اور بیٹی کی گفتگو ہوئی اور ماں کہتی ہے بیٹی کیا اتنی رات کو خلیفہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ کہاں سے دیکھے گا خلیفہ؟ خلیفہ تو اپنی جگہ ہوگا، ملالے کوئی نہیں دیکھتا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، بھاری بھرکم آواز آئی، اندر سے ماں بیٹی نے جواب دیا کون؟ تو کہا تمہارا خلیفہ۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، مردوں کے کمر میں پسینہ لا دینے والا، مردوں کی پنجڑیاں کھٹکھٹانے لگ جاتی تھی جب میرا خلیفہ اگر کھڑے ہو جاتا کسی بازار میں کسی دشمن کے سامنے۔ یہاں تو عورتیں تھیں، کیا حال ہوا ہوگا ان کا؟ دونوں نے معافی چاہی۔ خلیفہ کہتا ہے کہ بس بس، اتنا خوف تم اللہ کا اگر پیدا کر لیتی خلیفہ کے بجائے تو آج تمہارے گھر کا یہ حالت نہیں ہوتی۔ تم خلیفہ سے ڈرتے ہو، اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ میرے خلیفہ نے احساس بھی دلایا تو اپنی طاقت کا نہیں دلایا، رب کا احساس دلا کر کے کہا رب سے ڈرو، برائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ وہ ہمارے حکمران تھے جنہوں نے کبھی دشمنوں کی پرواہ نہیں کی۔ دشمن بھی کون تھے ان کے؟ آج کوئی لیڈر نکلتا ہے تو پورے شہر کا، گلی کا، محلے کا، اگر کسی گلی میں کوئی چیف منسٹر آنا ہو، کوئی ہوم منسٹر اگر آنا ہو تو 2 دن پہلے سے ڈاگ اسکواڈ آ جائے گا، گلی گلی چپا چپا چھان ماریں گے۔ اس کے بعد اطمینان جب ہو جائے گا تو اس سے کہیں گے جاؤ اب محلہ صاف ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اس لیے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ انہیں کام ہی ایسے کیے۔ میرے حکمران جو تھے اس دنیا کے اندر جنہوں نے نقش قائم کر دیا، انہوں نے تو وہ درس دیا کہ جب لوگوں کے درمیان میں آتے تو لوگ پہچاننے سے قاصر رہتے کہ ہمارا خلیفہ کون ہے اور عام آدمی کون ہے، ہمارا حکمران کون ہے اور عام آدمی کون ہے۔ اور آج کیا درگت بنا دی گئی؟ جس کی حکومت بنی اس کا سکہ چلا، جس کی حکومت گئی اس پر ظلم ہو گیا۔ یہ ماحول بنا دیا گیا آج کی تاریخ میں۔ آج ماحول کے اندر کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ میں دوسروں کو دوش ہمیشہ نہیں دیتا، نہ میں دینے کا عادی ہوں۔ میں اگر دوش دوں گا تو اپنے آپ کو دوں گا، میں اپنی اس قوم کو دوں گا جنہوں نے اسلام سے بیزارگی اختیار کرتے ہوئے، دنیا پرستی اختیار کرتے ہوئے، انگلش کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، قرآن کی تعلیم کو دور کرتے ہوئے، نبی کے سیرت کو کچلتے ہوئے آج وہ ماحول قائم کر دیا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے لگے کہ ہائے مسلمان بدترین مخلوق ہے، ہائے مسلمان سب سے گندی قوم ہے، ان کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ابھی میں وقت کی تنگی کی بنیاد پر اس حکمرانی کے طرف میں آنا نہیں چاہتا جو ہماری حکمرانی 800 برس یا 1000 برس تک ہندوستان پر چلی تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع اگر ملے
تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے ایسا کر دیا تھا، ہمایوں نے ایسا کر دیا تھا، بابر نے ایسا کر دیا تھا، جو آج نعرے بلند کر کے لوگوں کے ذہنوں میں زہر اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی منبر سے ہم ہمارے اسلاف کی تاریخ ہندوستان کی انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ یا اللہ جو روب و دبدبہ ہمارا اس دنیا کے اندر تھا، اللہ اپنے فضل اور رحم سے روب و دبدبہ ہمارا اس کائنات میں قائم فرما دے۔ یا اللہ جو نوجوان اپنے قدموں کو بہکا رہے ہیں، یا اللہ ان کے قدموں کو بہکنے سے روک لے۔ یا اللہ ہماری لڑکیاں جو بہک رہی ہیں ان کے قدموں کو روک لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے والے باپ اور مائیں پیدا کر دے، بھائیں پیدا کر دے، بہنیں پیدا کر دے، اسلامی محلہ بنا دے، اسلامی خاندان بنا دے، قرآن پڑھنے والے مسلمان بنا دے، نماز پڑھنے والے مسلمان بنا دے، صدقہ و خیرات کرنے والے مسلمان بنا دے، اسلام کے لیے جان اور مال کا نذرانہ دینے والے مسلمان بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔